الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بڑے بڑے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو سورہ حجرات کی ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی 6 باتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کے بنا پر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ بگڑتا ہے۔ ان میں سے 3 باتیں وہ تھی جو رمضان المبارک سے پہلے ہو چکی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہاں پہنچے تھے ہم تو رمضان شروع ہو گیا تھا، اور پھر ہم نے رمضان کے اندر سورہ فتح کی تفسیر شروع کی تھی، اور الحمدللہ اس سے پہلے والی مجلس کے اندر ختم ہوئی۔ تو پہلی 3 باتیں ایسی تھی جو رمضان سے پہلے آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی۔ ان میں سے ایک تھا مذاق کرنا، دوسرا تھا عیب نکالنا، اور تیسرا تھا کسی کو برے القاب سے بلانا۔ ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر 3 باتوں کا اور ذکر ہے۔ دیکھنے کے اندر یہ معمولی ہے، لیکن دیکھا جائے تو نتیجے کے اعتبار سے بڑی سنگین چیز ہے، اس لیے اس سے کلی طور پر بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی بچنے کی توفیق دے، آپ تمام کو توفیق دے۔ تو آج کی ان آیت کریمہ کے اندر جن 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے پہلا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ یہ پہلا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ کیا کہتے ہیں کہ ایمان والو بہت سی بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، یقیناً بعض بدگمانی گناہ ہے۔ تو بدگمانی کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے کہ جب آپس کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے تو بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ جب تک محبت ہوتی ہے وہاں کوئی کسی سے بدگمان ہوتا نہیں ہے۔ اور عجیب ہے کہ جب انسان کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے تو یہ بدگمان ہونے کی وجہ سے سامنے والا کوئی ایسی بات کرتا ہے تب بھی اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے خلاف کر رہا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس بات میں ہزاروں امکانات ہیں اچھائی کے، اور ایک امکان ایسا ہے کہ جو اچھا نہ ہو، تو اسی کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور اسی کو پکڑ کر اس پر مرچ مسالہ چڑھا کر اتنا بڑا بنا دیا جاتا ہے کہ جس کے بنا پر آپس کے اندر جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ بدگمانی۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ بہت سی بدگمانیاں، اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بعض بدگمانیاں جائز ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی بدگمانیاں ہے کہ جو جائز ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات قرآن کریم نے یہ فرمائی کہ ان بعض الظن اثم، کہ بعض بدگمانی گناہ ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بعض بدگمانیاں ایسی ہے جو گناہ نہیں ہے یا گناہ کبیرہ نہیں ہے، کم درجے کا گناہ ضرور ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی بدگمانی ہے؟ تو اب 2 چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ ایک تو یہ چیز سامنے آئی کہ کون سی بدگمانی جائز ہے،
تو اس کو پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا. تھوڑی توجہ چاہوں گا اس کے اندر آپ کی. وہ یہ ہے کہ بدگمانی کا تعلق گمان کرنے والے کے ساتھ ہو, دوسرے شخص کے ساتھ تحقیقی تعلق نہ ہو. اب یہ آپ سمجھیں گے نہیں, تحقیقی تعلق نہ ہو تو یہ بدگمانی جائز ہے. اسی لیے قرآن معاف فرمانا حدیث رسول میں ہے ان من الحزم, کہ احتیاط جو ہے سوء الظن وہ بدگمانی ہے. اب اس کو سمجھ لو, مثال کے ذریعے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں, اب سفر کے اندر رات ہو گئی, آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ساتھ میں ہیں, تو آپ کو اپنے مال کی حفاظت, سمجھ میں آئی بات, اس لیے آپ قریب والے سے بدگمان ہو رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا مال رات کو لے جاوے. سمجھ میں آئی بات. تو یہ بدگمانی جو ہے یہ جائز ہے. کیوں؟ کہ اس کے اندر احتیاط ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اپنی جان, اپنے مال کی حفاظت کا احتیاط کر رہا ہے. اس لیے آدمی جاگ رہا ہے اور اس سے بدگمان ہو کر بیدار ہے, سوتا نہیں ہے. حالانکہ وہ آدمی حقیقت میں ایسا ہے نہیں, لیکن اپنی چیز کی حفاظت کے لیے احتیاط یہ کر رہا ہے. تو یہ بدگمانی کیا ہے بھائی؟ جائز ہے. اب ذرا سمجھ لو کہ بدگمانی کا تعلق, حقیقی تعلق دوسرے کے ساتھ ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں. اب اس کی دو صورتوں کو سمجھ لو. پہلی صورت یہ ہے کہ جس کے ساتھ بدگمانی کی جاتی ہے وہ اس کا محل ہے کہ نہیں. محل کا مطلب یہ بنگلہ نہیں, محل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ بدگمانی کی جا سکتی ہے یا نہیں. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, کہ آدمی اللہ کی ذات سے بدگمان ہو جائے. کس طریقے سے بدگمان ہو جائے؟ کہ اللہ مجھے تھوڑے تھوڑے گناہ پر, چھوٹے چھوٹے گناہ پر بھی میری پکڑ کر لے گا, اللہ میرے گناہ کو معاف کرے گا نہیں, مجھے تکلیف میں ڈالے گا, مجھے جہنم کے اندر ڈالے گا. یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ بدگمانی کیا ہے بھائی؟ تو یہ جائز نہیں, یہ حرام ہے. کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم میں سے کسی کی موت نہ آئے, تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر اس حال میں آئے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا, میرا اللہ مجھے معاف کرے گا, میرا اللہ میری پکڑ کرے گا نہیں. تو موت انسان کی آئے اللہ کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ. سمجھ میں آئی بات؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر بدگمانی کا محل نہ ہو کہ اللہ سے بدگمانی, تو یہ اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ دوسری صورت کے بدگمانی کا محل ہو, یعنی اس شخص کے ساتھ آدمی کو بدگمانی آ سکتی ہے. مثلا نیک چلن آدمی ہے, سمجھ میں آئی بات, تو آدمی اس سے بدگمان ہو گیا بد چلن سمجھ کر, حالانکہ ہے اور نیک آدمی, لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, دلیل نہیں ہے, کوئی ایسا پوائنٹ اس کے پاس نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس سے بدگمان ہو گیا کہ یہ بد چلن لگتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ نچلے درجے کا گناہ ہے, نچلے درجے کا گناہ ہے. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نیک مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو, برا گمان رکھنا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو حسن ظن, یعنی لوگوں مسلمانوں کے ساتھ, نیک مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا سمجھو کہ مطلق گمان, اس کی تو اجازت ہے. مطلق گمان کس کو کہتے ہیں؟ قاضی صاحب کے پاس کیس آیا, اب وہ گواہوں کو سن رہا ہے, تو اس کے پاس کوئی پروف تو نہیں, گواہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ سن رہا ہے, تو اس نے گواہوں کو سچا مانا اپنے گمان کے مطابق, اپنے گمان کے مطابق اس نے گواہوں کو کیا مانا؟ سچا مانا. تو ایسا گمان کرنا جائز ہے, اس میں کچھ ہے بھی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے آپ جا رہے ہیں سفر کے اندر, اور سفر کے اندر آپ کو پتہ نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے, تو آپ نے تحری کی, تحری کا معنی ہے سوچا, اور آپ نے گمان کیا کہ بھئی اس طریقے قبلہ ہونا چاہیے. تو
تو یہ گمان کرنا کوئی غلط بات نہیں کر سکتے. اور آپ کا گمان جس طرف مائل ہو اس طرف نماز پڑھ لے, اور پھر پتہ چلے کہ آپ نے خلاف قبلہ یعنی قبلہ وہاں نہیں تھا اور آپ نے نماز پڑھ ڈالی, تب بھی آپ کی نماز ہو گئی, کیونکہ آپ نے گمان کیا ہے, سوچا ہے, پھر آپ نے پڑھی, بغیر سوچا اللہ اکبر کر دیا نہیں ہے. تیسرا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر آپ کو پتہ نہیں کہ دوسری رکعت ہے کہ تیسری رکعت ہے, اب آپ نے گمان کیا کہ شاید یہ تیسری رکعت ہے, تو اس موقع پر بھی گمان کرنا صحیح ہے. سمجھ میں آئی بات؟ گمان جس طرف آپ کا مائل ہو جائے کہ 3 ہوئی ہے تو 3, 2 ہوئی ہے تو 2, آپ جس طرف مائل ہوئے وہ سچا. سمجھ میں آئی بات؟ خیر, تو ایسے موقع پر گمان کرنا کیا ہے, کوئی گناہ نہیں ہو, مطلق گمان کر سکتے ہیں. قرآن کریم نے جو دوسرا کہا وَلَا تَجَسَّسُوا, سراغ مت نکالو. سراغ کا معنی ہوتا ہے کسی کے عیب کو تلاش کرنا. یہ بہت بری بیماری ہے, بہت ہی بری بیماری ہے. ہر آدمی آج جاسوس بنا ہوا ہے, کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کے عیبوں کو پکڑنے کے لیے. سخت روایت ہے ابو داؤد شریف کی. ابو داؤد شریف میں ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی کے عیب کو تلاش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو تلاش کرے گا, اور اللہ جس کے عیب کو تلاش کرے گا اس کو گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دے گا. وہ گھر میں بیٹھا ہوگا لیکن رسوا ہو جائے گا. اس لیے کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا ہمیں کیا, وہ جانے اللہ کا معاملہ ہے, ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے. اسی طریقے سے چپکے چپکے کسی کی باتیں سننا, یا سوئے ہوئے ہیں سب ساتھ میں تو حقیقت میں جاگ رہا ہے لیکن دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کھراٹے لے رہا ہے کہ سمجھ لے کہ یہ سو گیا ہے تاکہ اس کی ان لوگوں کی باتوں کو سنیں. سمجھ میں آئے بات؟ تو یہ سب اس کے اندر داخل ہے. اسی طریقے سے آج کل موبائل کا دور ہے تو بہت لوگ جلدی میں ہوتے ہیں, بات آپ کرتے ہو تو وہ لوگ ایسے ہی موبائل رکھ دیتے ہیں. ابھی فون چالو ہے لیکن وہ اس کے اندر رکھ دیا, اب یہ مزہ لے کر سن رہا ہے کہ کیا باتیں ہو رہی میں سنوں, کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں کہ میرا موبائل چالو ہے. وہ تو بیچارہ نے لگا کہ بات ہو گئی ختم تو اس نے رکھ دیا ہے. اب وہ سن رہا ہے باتیں لمبی دیر تک, اس کے بھی میاں بیوی کی باتیں ہو رہی تو وہ بھی سن رہا ہے, کسی اور کی بات ہو رہی, تو یہ منع ہے, یہ سب اس کے اندر داخل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائے. لیکن خود کی ذات کو یا مسلمانوں کو کسی سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو, اس لیے آدمی اس کی جاسوسی کرے مسلمانوں کو اور اپنی ذات کو اس کی تکلیف سے بچانے کے لیے, تو یہ کر سکتا ہے, اس میں کوئی منع ہے نہیں, لیکن عام نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب قرآن نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا, تو ایک ہے تجسس اور ایک ہے تحسس, جیم کے ساتھ اور ہا کے ساتھ. ترجمہ میں کوئی فرق نہیں ہے, عیب تلاش کرنا ہی ترجمہ ہے, لیکن مطلب میں تھوڑا فرق ہے. تجسس جو ہوتا ہے نا وہ نزدیک سے ہوتا ہے, قریب سے عیب نکالنا تلاش کرنا. تحسس جو ہوتا ہے وہ دور سے ہوتا ہے. اور اگر اس کو امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ تجسس کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی بات کو چھپائے اور یہ اس کی تلاش میں لگے کہ کیا چھپایا ہے کیا چھپایا ہے, تو یہ تجسس ہے. لیکن مطلق تلاش کرنا اور پیچھے پڑنا یہ تحسس ہے. قرآن کریم میں ہے اذهبوا, کیا قرآن نے کیا کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہا اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ, تو یہ دور سے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو تلاش کرنا. تو خیر یہ ہے تحسس. تو دیکھیے یہ دو چیزیں ہو گئی, کون کون سی ہوئی بھائی؟ ایک بدگمانی, اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. دوسرا ہے جاسوسی, عیب نکالنا, کسی کے پیچھے پڑ جانا, آج ایک سسٹم بن چکی ہے, اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تیسری جو بیماری ہے وہ خطرناک ہے اور اس میں امت کا بڑا طبقہ مبتلا ہے. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے, اللہ آپ تمام کی حفاظت فرمائے. وہ کیا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا نہ کرے بھائی؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا,
کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُ، تم اس سے گھین کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب ذرا سمجھئے غیبت کس کو کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھئے۔ غیبت کے بارے میں بیان تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کہیں سنے ہوں گے، اس لیے صرف مختصر خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ مجھے صحیح طریقے سے کہنے کی توفیق دے اور ہم تمام کو اس بیماری سے بچنے کی توفیق دے۔ غیبت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھئے۔ غیبت کہتے ہیں کسی آدمی کی اس کی موجودگی کے بغیر، وہ موجود نہیں ہے، اور ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنے ہیں تو اس کو تکلیف پہنچے، تو یہ غیبت ہے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ غیبت ہے۔ بات سچی ہی ہو لیکن وہ سنے تو اس کو تکلیف پہنچے، تو یہ غیبت ہے۔ ہاں بات غلط ہے اور تم کہہ رہے ہو تو یہ تو تہمت ہے، اور تم اس کے منہ پر کہہ رہے ہو کہ ایسی بات اس کے منہ پر تم نے کہی کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچی، تو یہ لمز ہے۔ لمز کا معنی ہوتا ہے تانا دینا۔ کیا کرنا؟ یہ تانا دینا ہے۔ تو یہ غیبت ہو گئی۔ تعریف یعنی کیا کہتے ہیں، ویاکھیا غیبت کی۔ اب ذرا آگے بڑھے آپ کہ قرآن کریم نے اس کی جو تشبیہ دی ہے نا، وہ مردہ بھائی سے دی۔ کس سے دی ہے؟ کہ غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ جیسا کہ کوئی آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو کیوں بھائی مردہ سے تشبیہ دی غیبت کی؟ قرآن کریم نے اس لیے مردہ سے تشبیہ دی کہ کوئی آدمی زندہ کا گوشت کھانے تھوڑا جائے گا۔ ابھی جائے گا کوئی کسی کے پاس، بٹکا بھرنے جاؤ دیکھو کیا ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ نہیں جائے گا۔ اور اگر وہ جائے گا بھی تو وہ اس کا دفاع کرے گا، ڈیفینس کرے گا، بچائے گا اپنے آپ کو۔ لیکن اگر کوئی آدمی مردہ ہے تو اس کو نوش ڈالے تو اس کو کیا پڑے، اور اس کا دفاع کرنے والا، ڈیفینس کرنے والا بھی کوئی ہے نہیں۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب دفاع کرنے والا، ڈیفینس کرنے والا نہیں ہوتا تو بات لمبی چلتی ہے۔ غیبت جس کی جاتی وہ ہے نہیں، تو آپ مزے لے لو، مزے لے لے کر لمبی چوڑی کرو، اور چھوٹا بھی بڑے سے بڑے آدمی کی غیبت کر ڈالتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ مردے کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اب دیکھو بیان القرآن کے اندر حکیم الامت رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، لیکن تکلیف کم ہو تو چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن غیبت کا سننا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس لیے حضرت میمون کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت میمون رحمت اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کے اندر ایک زنگی کہتے ہیں حبشی کو، کہ ایک حبشی مردہ پڑا ہوا ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا گوشت کھاؤ۔ تو حضرت میمون نے فرمایا کہ میں کیوں اس کا گوشت کھاؤں بھائی، یہ مردے کا، وہ بھی حبشی ہے، مردہ ہے، اس کا گوشت کیوں کھاؤں؟ تو کہا کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا خواب میں نے تو اس کی غیبت کی نہیں، میں نے اس کی کوئی برائی بیان نہیں کی ہے۔ تو کیا آپ نے اس کی غیبت تو سنی نا؟ کیا آپ نے اس کی غیبت تو سنی؟ اس کے بعد حضرت میمون نے فرمایا کہ میری مجلس کے اندر، یعنی حضرت نے اتنا احتیاط کیا کہ خود تو غیبت کرتے ہی نہیں تھے، لیکن اپنی مجلس میں کسی کی غیبت ہونے بھی نہیں دیتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے غیبت کا گناہ۔ لیکن خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، 6 آدمی کی غیبت کرنا جائز ہے۔ کتنے آدمی کی؟ 6 آدمی کی غیبت کرنا جائز ہے۔ ان میں سے پہلا آدمی کہ مظلوم اپنی فریاد کرے، کس کے پاس؟ بادشاہ کے پاس، یا ایسے آدمی کے پاس کہ جس کے پاس انصاف ملنے کی اس کو امید ہو، وہاں مظلوم ظالم کی برائیوں کو بیان کرے تو یہ کر سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے، کوئی منع ہے نہیں۔ ایک سمجھ میں آ گئی بات۔ دوسرا، امر منکر کا تبدیل کرنا ہو یا کسی آدمی کو راہ راست پر لانا ہو، اس لیے کسی سے مدد کے لیے غیبت کرنا جائز ہے۔ مثلا آپ کو سمجھاؤں تو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا اس کی باتیں کی، جس کو قرآن کریم نے سورہ منافقین کے اندر
7ویں اور 8ویں آیت میں بیان فرمایا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ راہ راست پر لانے کے لیے، امر منکر کو تبدیل کرنے کے لیے اگر کسی برائی کسی کی جائے تو یہ کیا ہے بھائی؟ جائز. 2. تیسرا سمجھ لو، فتویٰ پوچھنا ہے تو کسی کی برائی کیا آپ نے تو یہ جائز ہے. اور اس کا واقعہ مشہور ہے، میں نے ایک دفعہ شاید سنایا تھا آپ کو، کہ حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہو گئی تو اس نے ابو سفیان کی شکایت کی تھی. ابو سفیان آپ کے شوہر ہیں نا. تو حضرت ہندا نے ابو سفیان کی کیا شکایت کی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بڑا بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا کہ جس سے میری اور میری اولاد کی کفالت یعنی ضرورت پوری ہو سکے. تو کیا میں اس کے بتائے بغیر اس کے پاکٹ میں سے یعنی اس کی رقم میں سے پیسے لے سکتی ہوں اس کی اجازت کے بغیر؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا مال تو اس کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہے کہ جتنی تیری اور تیرے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے. سمجھ میں آئی بات؟ تو دیکھو، بیوی نے شوہر کی برائی بیان کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے محبوب نے کچھ کہا نہیں. پتہ چلا کہ فتویٰ پوچھنا ہو تو ان کو مسئلہ پوچھنا تھا کہ میں لے سکتی ہوں کہ نہیں. تو فتویٰ پوچھنا ہو تو تب ایک ساتھ آدمی کر سکتا ہے. سمجھ میں آئے بات؟ اور اس سے پتہ بھی چلا کہ بیویوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی، اگر شوہر کنجوس ہو تو چھپکے سے رات کو سو جائے تو پاکٹ میں سے نکال لینے کا. سمجھ میں آئی بات؟ خرچ نہ دیتا تو کیا کریں گے آج صاحب، اس کو ضرورت ہے بیچاری کو تو پوری تو کرنی پڑے گی. خیر میں عرض کر رہا تھا، آپ ٹینشن مت لینا، عورتیں سنتی نہیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ آپ یہ ریکارڈ ہو جائے اس کے بعد سنیں تو الگ چیز ہے. خیر کہاں پہنچے ہم؟ 3 چیز میں. چوتھا ہے کہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے، کسی کے شر سے بچنے کے لیے آدمی اس کی برائی کرے تو یہ جائز ہے. مثال کے طور پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فلاں قبیلے کا آدمی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ بہت برا آدمی تھا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آنے دو، لیکن قبیلے کا بہت برا آدمی ہے. خود میرے محبوب نے کہا قبیلے کا جو اس کی برائی کی. پتہ چلا اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پتہ چلا کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی برائی کی جا سکے. لیکن یہ شر سے بچنا ہم اپنی ذات سے فکس کر لیں یوں نہیں، حقیقت میں بھی ہونا چاہیے. ایک اور واقعہ سنا دوں. مشورے میں، مشورہ اگر کوئی آدمی کسی سے طلب کرے تو مشورہ دینے والے کو امانت داری سے مشورہ دینا چاہیے. اس میں اگر کسی کی برائی کرے تو یہ برائی کرنا جائز ہے، یہ غیبت کرنا بھی جائز ہے. مثلا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی جب عدت مکمل ہو گئی تو فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ سے میرا رشتہ آ رہا ہے، پیغام آ رہا ہے، کیا میں حضرت معاویہ سے نکاح کر لوں؟ اب یہ مشہور صحابی رسول حضرت معاویہ ہے کہ اور کوئی ہے میں نہیں جانتا. کتاب میں حضرت معاویہ لکھا ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا. خیر میں عرض کر رہا تھا تو کیا میں معاویہ سے نکاح کر لوں؟ حضرت فاطمہ نے کہا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ تو بڑا کنگال آدمی ہے. کیا آدمی ہے؟ دیکھو مشورہ طلب کیا تو اللہ کے محبوب نے مشورہ صحیح دے تو کنگال آدمی، تیرے ضرورت کیسے پوری رہنے دے. تو پھر حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہم سے بھی میرا رشتہ آ رہا ہے، تو کیا میں رشتے کو قبول کر لوں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو جہم تو ایسا آدمی ہے کہ اپنے کندھے سے لکڑی ہی نہیں نکالتا ہے، یعنی کہ وہ بیویوں کو بہت مارتا ہے، بیویوں کو بہت مارتا ہے، مناسب نہیں، اس سے بھی کرمت. سمجھ میں آئی بات؟ تو دیکھو اللہ کے محبوب نے دونوں کی برائی بیان کی، کیونکہ اب مشورہ مانگا تھا تو مشورے کے اندر طلب کرے تو صحیح بات بتانی چاہے. پھر اللہ کے محبوب نے حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لے. اب اسامہ آپ ذرا دیکھیں یہ حضرت زید کے صاحبزادے ہیں. حضرت زید کون پہچانتے ہو؟ جس کا تذکرہ قرآن میں ہے. میرے محبوب نے اس کو لے پالک بیٹا بنایا تھا. ان کے لڑکے حضرت اسامہ، اور یہ ساولے ہیں، حبشی ہے. کیا ہے بھائی؟ ساولے ہیں. کہا اس سے نکاح کر لیں. اب حضرت فاطمہ بنت قیس ساولا آدمی ہو اور اس سے نکاح کرنا ہو
لیکن میرے محبوب کا فرمان تھا تو نکاح کر لیا حضرت اسامہ سے. فرماتی ہے کہ مجھے بہت سکھ ملا ہے اسامہ کے پاس. تو یہ مشورے کا ایک فائدہ بھی ہے, مشورے کا ایک فائدہ بھی ہے. تو کتنی چیز ہوئی بھائی؟ 4. 5ویں چیز ہے کسی فاسق اور فاجر, کسی فاسق آدمی اور کوئی فاجر آدمی ہو تو لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کے لیے اس کی برائی کرنا یہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہے, جائز ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 منافقوں کی بارے میں ایسا فرمایا تھا, تو یہ جائز ہے. 6, کسی کا لقب ہی ایسا ہو, کسی کا لقب ایسا ہو کہ جس کے اندر برائی ہو لیکن پہچانا بھی اسی لقب سے ہی جاتا ہو, تو یہ غیبت کرنا جائز ہے. مثلا کسی نے پوچھا, وہ آدمی لنگڑا تھا, کیسا لنگڑا تھا, اور اسی سے وہ پہچانا جاتا ہے, تو میں نے اسٹائل کیا آپ کے سامنے کہ یہ, سمجھ میں آئی بات؟ تو دیکھو غیبت صرف زبان سے ہی نہیں ہوتی, کسی کا یوں اشارہ کرنا, کسی کو یوں کرنا, یہ سب غیبت کے اندر شامل ہے. سمجھ میں آئی بات کہ جس کو اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے, تو آپ نے اس کی جس لقب سے مشہور تھا اور اسی سے پہچانا جاتا تھا اور یہ لقب برا تھا, تو یہ کوئی غیبت کے اندر شامل نہیں, یہ جائز ہے. تو یہ تو 6 قسم ہو گئی. ماشاءاللہ آپ تو بڑے ذہین لوگ ہیں, تو انشاءاللہ سب یاد بھی ہو گئی ہوگی انشاءاللہ, ہے نا بھائی صاحب؟ یاد بھی ہو گئی ہوگی. تو چلو آج نہیں سنوں گا, انشاءاللہ آئندہ سنیچر کو سنیں گے, ہے نا انشاءاللہ. خیر, اب ذرا دیکھیں غیبت کے بارے میں ایک بات سن لیجئے کہ غیبت اتنا خطرناک بڑا گناہ کیوں ہے کہ اس کے اندر اللہ کا بھی حق ہے اور بندے کا بھی حق. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اللہ کہتا ہے کہ کوئی غیبت مت کرو, پھر بھی ہم کرتے ہیں, تو یہ اللہ کی نافرمانی. ایک بندے کا حق یہ ہے کہ بندے کو کیا پہنچ رہی ہے؟ تکلیف پہنچ رہی ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے جس آدمی کی غیبت کی ہے اس آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے, تو وہاں تک وہ حق العبد نہیں آئے گا, بندے کا حق آئے گا نہیں. اس لیے اس کے پاس, سمجھ میں آئی بات؟ ابھی ہمارے پاس راستہ باقی ہے. لیکن بیان القرآن کے اندر حکیم الامت رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, حق العبد میں نہیں آئے گا, لیکن جس آدمی کے پاس تم نے برائی کی ہے اس آدمی کے پاس تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے, میں نے یہ گناہ کیا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جس کی ہم نے غیبت کی ہو اس کو اگر پتہ نہ ہو تو پھر سامنے جا کر معافی مانگنے جانے گا نہیں, یار معاف کر دینا میں نے تیری بہت غیبت کی ہے, تو اس کو تو پتہ تھا نہیں, اب آپ نے سامنے سے کہا تو اس کو تو اب پتہ چل گیا, تو اب تکلیف ہوگی. کوئی یار آؤ مانس سے کیا ہماری غیبت کرتے, تو پتہ نہیں ہے تو بند مٹھی بند ہی رکھنے کی. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اب ذرا دیکھیں ایک بات کہ اگر جس کی غیبت کی ہے وہ آدمی مر گیا, اس دنیا سے رخصت ہو گیا, تو اب کہاں جائیں گے؟ اب اس کی قبر کے پاس جائیں گے؟ نہیں نہیں. تو ایک روایت کے اندر اس کا خلاصہ ہے, غیبت کے گناہ کا کفارہ کیا ہے کہ آدمی دعا کرے, اے اللہ میری بھی مغفرت کر دے اور میں نے جس کی غیبت کی ہے اس کی بھی مغفرت کر دے. اللہم اغفر لنا ولہ, اللہم اغفر لنا ولہ, اے اللہ ہماری بھی مغفرت کر دے اور اس کی بھی مغفرت کر دے. میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی کرے. اے اللہ آج تک ہم نے جن لوگوں کی غیبتیں کی ہے اور جن لوگوں کی غیبتیں سنی ہیں, اے اللہ ہماری بھی مغفرت کر دے اور ان تمام کی مغفرت کر دے. آمین تو کہو, آپ تو اس میں بھی ڈرتے ہو یار کہ نہیں کروانا خان صاحب. ٹھیک ہے, اب دیکھو دعا کا جہاں بھی جملہ ہوگا نا, یہاں بھی کیا کہا, اللہم اغفر لنا ولو, پہلے کہا ہماری مغفرت کر دے, پھر کہا اس کی مغفرت کر دے. دعا کا اصول ہے, آداب یہی ہے کہ آدمی جب بھی دعا کرے تو پہلے اپنے لیے کرے. کس کے لیے کرے؟ اپنے لیے. پہلے اپنی فکر کرو پھر دوسروں کے لیے کرے. دیکھو ہم نماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعا ہی ہے نا, نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے. تو ہم نے دعا مانگی تو کیا, اللہم اغفر لی حینا و میتنا, حالانکہ آئے ہیں اسی مرحوم کی دعا مغفرت کے لیے, لیکن پہلا جملہ کیا ہے, ہم جندوں کی مغفرت کر دیں.
پہلے زندوں والی بات آئی، پھر آئی مردے والی بات. سمجھ میں آئی بات؟ اس طریقے سے آپ جا رہے ہیں قبرستان، تو قبرستان میں جا کے کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری اور تمہاری عافیت چاہتے ہیں. تو پہلے وہاں بھی ہمارا پہلے آیا، حالانکہ گئے ہیں قبرستان ان کے لیے دعا کرنے، لیکن شریعت کی تعلیم میں پہلے اپنی فکر کرو. کس کی فکر کرو؟ اپنی فکر کرو، بعد میں دوسرے کی فکر کرو. تو دعا کے آداب میں سے ہے کہ پہلے کس کے لیے دعا مانگی جائے بھائی؟ اپنے لیے، پھر دوسرے کے لیے مانگی جائے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز جنازہ یہ خود دعا ہے. نماز جنازہ کیا ہے بھائی؟ یہ دعا ہے. تو پھر دعا کے بعد دعا کون سی؟ سمجھے میری بات؟ بس دعا ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بات ختم ہو گئی. پھر شروع اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا. پھر دعا کون سی؟ دعا کے بعد دعا ہوتی ہے؟ نہیں، یہ نماز جنازہ دعا ہے، وہاں دعا ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی دعا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر عمل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں. ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بات یاد آ گئی تو کہہ دوں. اب دیکھو، ابھی میں نے کہا کہ آمین تو کہو، تو آپ لوگوں نے زور سے آمین کہا. دیکھو، ہم غیبت عام طور پر کس کی ہوتی ہے؟ جس کے بارے میں دل میں بھرا ہوا ہو، جس کے بارے میں محبت ہو، اس کی کون غیبت کرتا ہے؟ دل میں بھرا ہوا ہو اس کی غیبت کی جاتی ہے. تو اب یہ دل میں بھرا ہوا ہے تو اس کی مغفرت کی بھی دعا کیسے ہوگی؟ سمجھے گا نہیں بھائی؟ اس کی مغفرت کی دعا کیسے ہوگی کہ بھائی اس کو معاف کر دے؟ تو دل میں بھرا ہوا ہے، وہاں دل میں تو ایسے کہ اس کو اور پکڑ لے اللہ، اور پکڑ لے، اس کی مغفرت کی دعا کیا کرے گا؟ تو اسی لیے شریعت نے کہا کہ یہ تھوڑا سینے پر، دل پر پتھر رکھنے والی بات ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ سب کچھ نکالو دلوں میں سے، نفرتوں کو نکالو، محبت کو لاؤ، اور یہ مت سوچو آخرت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ گئی تو اس سے بہتر ہے کہ ہمارے یہ جملے کہ صرف اللہ سے مانگ لے ان کی مغفرت اور ہماری مغفرت، تو اللہ انہیں بھی معاف کر دے اور ہمیں بھی معاف کر دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے یہ مانگا نہیں تو اللہ اس غیبت پر ہماری پکڑ کر لے تو ہمارا بھی بیڑا غرق ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آخر میں پھر آپ دعا کرتا ہوں، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، اور اللہ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے جن کی ہم نے غیبتیں کی ہے اور غیبتیں سنی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.